بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ میسیج ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے سوالات آ رہے تھے بہنوں کی طرف سے کہ نیا سال ہے، نیا سال منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اگر منانا چاہیے تو اس میں کیسے ہونا چاہیے۔ تو ان سارے سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے نیا سال کب اور کیسے منانا چاہیے، ایز اے مسلم ہونے کے ناطے اسلامی طریقے سے ہمارا نیا سال جو ہے محرم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس نئے سال کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اپنے ساتھ طے کر سکتے ہیں کہ یہ سال کیسے گزارا جائے، میرا پچھلا سال کیسے گزرا اور اگلا سال کیسے گزارا جائے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی اپنی اون ایکسپیرینس کی بیس پہ، جو کہ پریویس سال جو گزر چکا ہے اس میں نے اپنے آپ سے کیے تھے، کتنے کامیاب رہے کتنے نہیں۔ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگوں نے کیے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ جوش میں ہم بہت سے ایسے پلاننگ کر لیتے ہیں کہ یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، لیکن 2-4 ویک کے بعد وہ ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ تو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کے ساتھ کام کرنے کی دعائیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ سلو ڈاؤن، تھوڑا رک جائیں، تھوڑا ٹھہر جائیں، اتنا زیادہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس شخص کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں جو آپ کے مقابلے میں ہو سکتا ہے 20 سال کا تجربہ رکھتا ہو، آپ کی عمر بھی 25-30 سال ہے اور اس کی عمر ہو سکتا ہے 45-60 سال کی ہو۔ آپ اپنے آپ کو اس شخص کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہیں جو غم آپ سے اچھے طریقے سے چھپا سکتا ہے، جو مشکلات دنیا کو نہیں بتاتا، اس کی ڈارک لائف سائڈ جو ہے نا آپ کو نظر نہیں آتی۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگا۔ بس آپ کا کام یہ ہے کہ سر جھکا کر کام کرتے جائیں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ لوگ بھی آپ کی تعریفیں کریں گے، لوگ بھی چاہیں گے، لوگ بھی کہیں گے کہ بس تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑا سا رک جائیں۔ سلو ڈاؤن کے ساتھ پیشنس میں ڈیفینیٹلی کہوں گی، یہ 2 چیزیں، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا آسک فار ہدایت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ہدایت مانگیں۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ بڑا گھر ہو، زیادہ پیسے ہوں۔ دیکھیں، ہم بڑا گھر مانگتے ہیں، شاید وہ ملے یا نہ ملے۔ ہم اچھا رشتہ مانگتے ہیں، شاید وہ ملے یا نہ ملے۔ ہم اچھی گاڑی مانگتے ہیں، شاید وہ ملے یا نہ ملے۔ ہم اچھی جاب مانگتے ہیں، شاید وہ ملے یا نہ ملے۔ بہت سی ایسی چیزیں آپ کو میں گنوا سکتی ہوں، اور ہم سب مانگتے ہیں، انسان ہے، ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، ہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہدایت اللہ سے مانگیں گے تو وہ آپ کو ملے گی، اس میں شاید نہیں ہے، وہ ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک یہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہدایت بن مانگے نہیں دیتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اللہ سے ہدایت مانگیں اور وہ آپ کو مایوس لٹائے۔ تو کیا کرنا ہے؟ خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے۔ یہ نہیں کہ 1 دن 2 دن 3 دن، ہر نماز کے بعد ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں۔ پھر اپنی قدر پہچاننی ہے، اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، مایوس نہ ہوں، نیگیٹیوٹی کو نکال کر پازیٹیوٹی لے کے آنا شروع کریں، اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ لوگ نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے لیکن آپ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں، اپنی قدر کو پہچانیں، اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کے آئیں
اور رکے نہیں. لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں. آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی قدر کو پہچانتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں. چوتھا پوائنٹ کیا ہوگا کہ فوکس. شارٹ گولز جو ہوتے ہیں نا، شارٹ ٹرم گولز، اس پہ فوکس کریں. جو پرابلم ہے اس پہ فوکس کریں. چھوٹے چھوٹے کورسز کو جوائن کریں جس سے آپ کی مینٹلی اور فزیکلی اسکیل جو ہیں امپروو ہوں. چھوٹی چھوٹی گولز اپنے رکھیں جس کو امپروو کرنا آپ کے بس کی بات ہو. جیسے کوئی عربی کورس کر لیں، کوئی قرآن کا کورس کر لیں، کوئی تجوید کا کورس کر لیں، جس سے آپ کی روحانی گروتھ بھی ہو اور آپ کو کچھ اچیومنٹ کا احساس بھی ہو. تو چھوٹے شارٹ ٹرمز گول جو ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ بڑے بڑے گول بنائیں گے تو وہ اچیو نہیں ہوں گے، مشکل ہو جائے گی. چھوٹے چھوٹے رکھیں اور جب اس چھوٹے چھوٹے گولز کو اچیو کریں پھر لانگ ٹرم کے اپنے گولز بنائیں. باقی بک ریڈنگ کا جو شوق ہے اس کو ڈیولپ کریں، اس کی عادت بنائیں. ہاں، ایک دن کو ضائع نہیں کریں. ایک دن میں ایک پیج اور ایک ٹائم بنا لیں. صبح کے وقت پڑھنا ہے، ظہر کے وقت آپ کے پاس ٹائم ہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد، یا سونے سے پہلے بیڈ میں. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیڈ میں جانے سے پہلے وہ کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں. تو میڈیا کو کم کرتے ہوئے بکس کو پڑھنے کی کوشش کریں. ایک پیج سے آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں اور یقین کریں اینڈ آف دا ایئر پھر آپ دیکھنا آپ نے کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں اور ان سے کیا سیکھا ہے آپ نے. کیونکہ بک ریڈنگ سے آپ کی مینٹلی گروتھ ہوتی ہے، آپ کی مطلب ہر لحاظ سے گروتھ ہوگی انشاءاللہ. پانچویں چیز جو میں آپ کو بتاؤں گی، بک ریڈنگ کی عادت ڈالیں. بک ریڈنگ میں قرآن ریڈنگ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ بہت سے لوگ ہم میں سے قرآن پڑھتے ہوں گے. اگر عادت نہیں ہے تو اس کو پیج اے ڈے، ہاف اے پیج، فیو لائنز. اگر نہیں ہے پھر اس کی عادت آہستہ آہستہ کچھ مہینوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد پھر بک کو ریڈ کرنا شروع کریں، یا پھر قرآن کے ساتھ ساتھ بک کو ریڈ کرنا شروع کریں. اور ایک بک ایک ڈے میں ایک پیج ریڈ کریں، اس پہ پونڈر آن کریں. سمجھ آ رہی نہیں بھی آ رہی پھر بھی آپ بک کو ریڈ کریں. آپ کی عادت بنائیں، عادت کو اسٹیبلش کریں، بلڈ کریں، استقامت دکھائیں. انشاءاللہ پھر دیکھیں سال کے اینڈ تک آپ کتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں، اور وہی کتاب جو ایک یا دو کتابیں پڑھی ہیں آپ کے اگلے سال کے لیے موٹیویشن بنے گی. پھر آگے دعائیں مانگیں. آج ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی. اپنے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں. بچوں کو سکھائیں دعا کیسے مانگی جاتی ہے. ہدایت کی دعا مانگیں، اپنے اچھے اسپاؤس کی دعا مانگیں، بچوں کے اچھے اسپاؤس کی دعا مانگیں، اچھی زندگی کی دعا مانگیں. اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کرنا نہ چھوڑیں، اپنوں کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی والوں کے ساتھ، لائک مائنڈڈ پیپل کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں. اگر روحانیت چاہیے، روحانی لوگوں کا ساتھ چاہیے تو ان کے ساتھ کی محفل کو جوائن کرنا شروع کریں. دیکھیں اگر ہم محبت کرنا چھوڑ دیں گے نا تو وہ چھوٹ جائے گی. میرا یہی ہے کہ محبت کرنا نہ چھوڑیں. دیکھیں لالچ شوق کو مجبوری بنا دیتی ہے، اور سب سے زیادہ کام کی چیز جو ہے وہ محبت ہے. اللہ کی محبت، انسانوں کی محبت، اللہ کی مخلوق کی محبت. جب یہ محبت دلوں میں آنا شروع ہوگی دوریاں دور ہوں گی، آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گول اپنی زندگی میں لے کے آئیں، پھر تبدیلی دیکھیں ضرور آئے گی. اپنے آپ کو بدلنے کا کوشش کریں، اپنے آپ کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ہم دوسروں پہ فوکس کرتے ہیں، اس سال چلیں اپنے اوپر فوکس کر کے دیکھیں، اپنے اندر کو بدل کے دیکھیں. اپنے اندر کو بدل کر پھر دیکھیں کہ دوسروں پہ یہ کیسے امپیکٹ ڈالتی ہیں. آئیں ہم سب مل کر اپنے پچھلے سال کا جائزہ لیں اور اگلے سال کے لیے کچھ اہداف ان کو متعین کریں اور دیکھیں کیا ہم اچیو کر سکتے ہیں. ان سب کو اچیو کرنے کے لیے استقامت بہت ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں ہم امیر ہو جائیں. دیکھیں امیری دولت سے نہیں، امیری محبت سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے، خلوص سے ہوتی ہے، چاہت سے ہوتی ہے.
یہ ایک ایسی چھوٹی سی ننھی سی خوشی ہے جو آپ کے دل میں آتی ہے، جو دوسروں کا احساس کرتے ہوئے دلوں میں پھوٹتی ہے۔ خوشی وہ ہے۔ دولت سے اگر کوئی امیر ہو رہا ہوتا یا خوش ہوتا تو بہت بڑے بڑے امیر ڈپریشن کی گولیاں نہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز پہ فوکس کرتے ہوئے اپنے اگلے سال کے ہدف کو رائٹ ڈاؤن کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو لگائیں تاکہ ان کو ہم اچھے سے کامیابی کے ساتھ اچیو کر سکیں۔ اب اینڈ پہ کچھ اشعار۔ اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے، روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی، روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی، آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں، اگلے برسوں کی طرح ہوں گے کرینے تیرے، اگلے برسوں کی طرح ہوں گے کرینے تیرے، کسے معلوم نہیں 12 مہینے تیرے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ اگر کوئی بھی بات اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔